میں اپنی بڑی بہن سے بہت ڈرتی تھی اور اس کی ہر بات مان لیتی۔ میں شروع سے ہی اپنی بڑی بہن کے دباؤ میں رہی۔ وہ جو کہتی مان لیتی۔ میری شادی بھی آپا نے اپنے شوہر سے کہہ کر ان کے ایک دوست سے کروائی۔ میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے۔ وہ مجھے بہت چاہتے تھے، مگر میں میکے کی محبت میں کھوئی رہتی تھی۔ چونکہ میں بیاہ کر دوسرے شہر چلی گئی تھی، میکے سے دور ہو گئی تھی، اس لیے گھر والوں کے لیے اداس رہتی۔ جی چاہتا کہ روز وہاں جاؤں اور میکے کا دیدار کروں۔ آپا بھی میری طرح دوسرے شہر بیاہ ہی گئی تھی، مگر بعد میں وہ والدین کے شہر منتقل ہو گئی اور میکے کے نزدیک جا بسی۔ جب وہ ملنے آتی مینہیں کوئی سی لگ ملتی۔ وہ کہتی کہ تم زبیر سے کیوں نہیں کہتی کہ لاہور چل کر رہے؟ دیکھو میں نے کیسے اپنے شوہر کو ماں باپ کے قریب بسا لیا، تم بھی ایسا ہی کرو۔ میں نے بہت کوشش کی، زبیر کو بار بار سمجھایا، مگر وہ نوکری چھوڑ کر لاہور جانے پر آمادہ نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بڑی محنت سے مکان بنایا ہے، سرکاری ملازمت ہے، میں ملتان چھوڑ کر لاہور نہیں جا سکتا، تمہیں میرے ساتھ یہی رہنا ہوگا۔ وقت گزرتا رہا، میں کڑکتی رہی، 4 بچے ہو گئے، آپا مجھے برابر اکساتی رہی، لیکن زبیر نہ مانا تھا اور نہ میری مانی۔ وہ اپنے عزیزوں کے قریب رہنا چاہتے تھے۔ آپا فون کرتی کہ تمہارا شوہر ضدی ہے، اسے تمہاری خوشی منظور نہیں۔ مجھے دیکھو، میں اپنے ارادے میں کامیاب رہی۔ اب ہم یہاں لاہور میں میکے کے نزدیک رہ رہے ہیں اور بہت خوش ہیں۔ ان کی ایسی باتیں مجھے اور اداس کرتی اور میں آہے بھر کر رہ جاتی۔ اس طرح میکے کے نزدیک گھر لینے کی آرزو میں روتے سسکتے وقت بیت گیا۔ بچے بڑے ہو گئے۔ جب کبھی سال میں ایک بار میکے آتی، آپا کو خوش باش دیکھ کر دل حسرت سے بھر جاتا۔ وہ بھی من ہی من میں دبی اور اسی چنگاری کو ہوا دیتی، اداس دکھ کے ساتھ واپس ملتان آ جاتی۔ اسی دوران میرے جیٹھ آئے اور کہا کہ ہم تینوں بھائیوں کی اولاد اکٹھی ہو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپس میں رشتے طے کر لیتے ہیں۔ یوں میرے شوہر نے اپنی مرضی سے اپنے چھوٹے بھائی کی بچیوں کو اپنے بیٹوں کے لیے مانگ لیا اور اپنی اکلوتی بیٹی اپنے بڑے بھائی کے بیٹے کو دینے کا وعدہ کر لیا۔ گھر آ کر میں نے زبیر سے کہا کہ آپ نے اپنے بھائیوں کا خیال کیا اور میرے بھائیوں کا نہیں، حالانکہ میں صدرہ کا رشتہ اپنے بھائی کے بیٹے سے طے کر آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے پہلے یہ بات کیوں نہ کہی؟ جب بات طے کر دی گئی ہے، اب کہہ رہی ہو؟ تم نے پہلے کبھی ایسی بات نہیں کی، اور جب میں نے بچوں کے رشتے طے کرتے وقت تم سے پوچھا تو تم چپ رہی۔ اب بات ہو چکی ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ بے شک میاں غلطی پر نہ تھے، انہوں نے میری مرضی پوچھی تھی اور میں چپ رہی تھی، لیکن اب مجھے آپا مجھے اکسا رہی تھی کہ منگنی نکاح تو نہیں ہوا، صرف زبانی وعدہ ہے، انکار کیا جا سکتا ہے۔ مگر زبیر اصولی آدمی تھے، وہ زبانی وعدے کو بھی بہت اہمیت دیتے تھے۔ اب اپنی زبان سے پھیرنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ بھی سگے بھائیوں سے ناراض ہو کر تعلقات نہیں توڑ سکتے تھے۔ جب دیکھا کہ میاں نہیں مانتے تو بچوں کو ان کے خلاف بھڑکنا شروع کر دیا۔ بیٹی کو ہم خیال کر لیا، اس نے رفتہ رفتہ دونوں بھائیوں کو ساتھ ملا لیا۔ انہوں نے باپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ زبیر بہت پریشان رہنے لگے۔ جب میں دیکھتی کہ زبیر ذہنی اذیت میں ہے تو دل میں خوشی محسوس ہوتی، مگر پھر دل دکھ سے بھر جاتا کہ انہوں نے کبھی مجھے تکلیف نہ دی تھی۔ بچوں سے بھی بالخانہ محبت کرتے تھے، بس یہی میری خواہش پوری نہ کی کہ میکے کے قریب آ کر بسے۔ یہ ان کی مجبوری تھی، وہ اتنی اچھی ملازمت چھوڑ نہیں سکتے تھے اور اپنے والدین بہن بھائیوں سے بھی دور نہیں جانا چاہتے تھے۔ بہرحال ہم سب نے مل کر ان کے بے حد بے سکون کیا، ان کی لائی ہوئی چیزیں چھپا دیتے، پھر تقاضا کرتے کہ اور لے کر آئے۔ جب وہ پریشان ہونے لگے، ان سے غلطیاں سرزد ہونے لگی، دفتری امور میں غفلت ہوئی اور انہیں چارج شیٹ مل گئی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہیں قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینی پڑی۔ انہیں مکمل رقم بھی نہ مل سکی اور کچھ مالی نقصان بھی ہوا۔ کچھ دن بعد انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ناکام ہوں گے اور بددل ہو کر کہیں گے چلو لاہور چل کر ہی رہتے ہیں، مگر اللہ نے ان کی مدد کی اور جلد ہی ان کا کاروبار چل پڑا۔ ادھر آپا کا فون آیا کہ اب زبیر ریٹائر ہو گئے ہیں، اب تو یہاں آ جاؤ۔ میرے میاں نے جنرل سٹور کھول لیا ہے اور ہم بہت خوشحال ہیں، دیکھو تو ہم کتنے خوش ہیں، تم لوگ بھی لاہور آ جاؤ، تمہارے دن بھی سنور جائیں گے۔
لاہور بڑا شہر ہے، ملتان میں کیا رکھا ہے؟ ان کی ایسی باتوں نے میرا سکون ختم کر دیا۔ میں نے نہ شوہر کا خلوص دیکھا، نہ اپنے بچوں کا بھلا۔ بہن کا پڑھایا ہوا سبق میرے ذہن میں اس قدر گر گیا تھا کہ میاں کاروبار جمنے نہیں دیا دینا۔ اگر جم گیا تو یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے میکے سے دور رہو گی۔ انہی دنوں میرا بڑا بیٹا باپ کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹانے جا رہا تھا۔ میں نے اسے روک دیا، گھر کا ماحول اتنا خراب کر دیا کہ زبیر سخت دل برداشتہ ہو گئے۔ بچے نافرمانی کرنے لگے اور باپ کی بات نہ مانتے۔ میں نے ان کے دلوں میں لاہور جانے کی آرزو بسا دی تھی۔ زبیر بالکل اکیلے ہو گئے اور دل شکستہ ہو کر بستر پر جا گرے۔ انہوں نے ہم سب سے کلام ترک کر دیا اور ہم نے سامان باندھ لیا کہ اب اپنی آرزو خود پوری کرنی ہے۔ میں نے بچوں کو لے کر میکے آ گئی اور وہ اکیلے ہی گھر اور کاروبار سنبھلنے کو رہ گئے۔ جب مرد کو گھر میں سکون، ذہنی سکون نہ ملے تو وہ کاروبار میں یکسوئی کیسے حاصل کرے گا؟ جن کے لیے میاں جی جان سے محنت کر رہے تھے، وہی ان کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ اتنی ہمت کہاں سے لاتے کہ تنہائی اور اکیلے پن کا سامنا بھی کرتے اور کام پر توجہ دیتے؟ جب کاروبار کو کامیاب بنانے کے لیے انتھک محنت ضروری ہوتی ہے۔ نیا کام تھا، سب کچھ اجڑ گیا۔ وہ بار بار خط لکھتے، پیغام بھجواتے کہ واپس آ جاؤ، مجھے نہ اچاڑو، گھر اور بچوں کو برباد نہ کرو۔ وہ بیمار پڑ گئے مگر ہم واپس نہ گئے۔ وہ رو رو کر التجا کرتے، میرے والدین سے فریاد کرتے۔ والدین مجھے سمجھاتے مگر میں شوہر کی جھوٹی شکایتیں بیان کر دیتی۔ والدین بے بس رہ جاتے۔ میں کہتی اتنے سال ہم ان کے ساتھ رہے، اب وہ ہمارے پاس آ کر رہے۔ ایک دن وہ خود آ گئے، بچوں سے کہا، میری لخت جگر، میرے دل کے ٹکڑوں، میرا قصور تو بتاؤ، آخر تم لوگ مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ ہم کیا جواب دیتے؟ ہمارے دل اور دماغ زنگ آلودہ ہو چکے تھے۔ وہ میری ایک سہیلی رابعہ کے پاس گئے، کہا تم عقیقہ کو سمجھاؤ، میری بیوی نے بچوں کو بھی مجھ سے باغی کر دیا ہے، میرا گھر برباد ہو چکا ہے۔ رابعہ نے آ کر مجھے سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، شوہر سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا، وہ غم زدہ رہتے ہیں، کہیں بیمار نہ پڑ جائے۔ واپس گھر جاؤ، عورت کا اصل گھر وہی ہوتا ہے جہاں وہ بیاہ کر جاتی ہے۔ میں کا صرف والدین تک ہیں، بعد میں نہ بہن سہارا دیتی نہ بھائی۔ میری جگہ آپا نے رابعہ کو جواب دیا کہ اتنے برس میری بہن نے اپنوں سے دوری کاٹی ہے، اب زبیر بھائی اپنوں سے دوری برداشت کرے، ان کو بھی پتہ چلے کہ ماں باپ اور بہن بھائیوں سے دوری پر کیا گزرتی ہے۔ رابعہ نے آپا سے کہا، وہاں ملتان میں زبیر بھائی کے سب لوگوں سے کاروباری رابطے اور تعلقات ہیں، ان کے دوست ہیں، برادری ہے، بھائی ہے، ماں باپ ہیں، جو آڑے وقت میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ لاہور میں ان کے لیے نئے سرے سے کام کرنا آسان نہیں ہوگا، یہاں ان کی کون مدد کرے گا؟ آپا بولی، تم کیوں فکر کرتی ہو، یہاں ہم جو ہے ہم مدد کریں گے۔ نند نے میرے شوہر سے کہا، تمہاری بیوی اور اولاد تمہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اتنے بڑے گھر میں اکیلے سوتے ہو، ایسا نہ ہو کہ رات کو کوئی چوری کی نیت سے آ جائے اور تمہیں اکیلا پا کر خدا نخواستہ نقصان پہنچا دے۔ زبیر بولی، یہ تو اچھا ہی ہوگا کہ روز روز مرنے سے ایک ہی دن ہی مر جاؤں۔ ایک دن اطلاع ملی کہ چھوٹے دیور کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم ملتان گئے، وہاں آنے جانے والی عورت نے پوچھا کہ تم میاں کا گھر چھوڑ کر کیوں چلی گئی ہو؟ تو میں نے سبھی سے میاں کی غلط شکایتیں کی۔ اسی پر عورتوں نے زبیر کو برا سمجھنے کی بجائے مجھے کو سمجھایا کہ تم مان جاؤ اور میاں کو دوش مت دو، کیونکہ تمام عرصہ زبیر نے تمہارا خیال رکھا ہے، اتنا اچھا گھر بنایا ہے، تمہارے لیے محنت کی ہے، کمایا ہے، اب اس عمر میں ان کو اکیلے کر جانا ٹھیک نہیں ہے۔ میں اندر آئے، میں سامنے بیٹھی تھی، رو رہے تھے، میرا ہاتھ تام لیا، میں نے اخلاقاً تسلی دی، بولے دیکھ لو، بس یہی زندگی کی حقیقت ہے، یہ زندگی 2-4 دن کی ہے، ہم آج ہیں کل نہیں، ہم بڑے بھائی موجود ہے اور چھوٹا چل دیا، کل کا بھروسہ نہیں، بس اب ضد ختم کرو اور گھر کو لوٹاؤ۔ 5 سال کی بے رخی اور جدائی ختم کی اور آخر ہم گھر چلے آئے۔ اگلے دن ان کو بخار ہو گیا، بھائی کی تدفین میں دوڑ دوپ کی تھی، سینے میں درد کی شکایت کی اور لیٹ گئے۔ 3 روز یوں ہی بے ست پڑے رہے، بخار بھی ہو گیا تھا، بڑا بیٹا جا کر بخار کی دوائی لے آیا، افاقہ نہ ہوا۔ میرے بچے پاس دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے، وہ اکیلے کمرے میں پڑے رہے اور ہم کھا پی کر سو گئے۔ اچانک جانے کیا ہوا، صبح اٹھ گئے اور رات کے پہنے لباس میں گھر سے نکل گئے، جیب میں بٹوا بھی نہ رکھا۔
اس دن سخت سردی تھی، بارش بھی شروع ہو گئی۔ ہم نے خیال نہ کیا کہ سردی میں بارش بھی ہو سکتی ہے، اور وہ بخار میں تھے۔ کوئی ان کے پیچھے تلاش میں نہ نکلا۔ ہم خود ہی جائیں گے، شاید دوا لینے نکلے ہوں گے۔ رات تک نہ آئے۔ رات 11 بجے فون آیا کہ انجانے راستے میں کہیں گر گئے تھے، اجنبی اسپتال لے گئے، ابھی تک بے ہوش تھے۔ تو وہ اچانک ایک واقف کار کی ان پر نظر پڑ گئی، پہچان لیا اور ہمیں فون آ گیا۔ اس نے اسپتال کا نام لیا، پتہ بھی بتایا۔ ساری رات میں اور بڑا بیٹا اسپتال میں رہے۔ شرم کے بارے ان کے بڑے بھائی کو اطلاع نہ دے رہے تھے۔ صبح ہم نے ان کو اطلاع دی، وہ دوڑے آئے، گھر لے آئے۔ نندے اور باؤجی بھی آ گئی۔ میں شرم سے چپ کیا کہتی، دعا کرتی کہ سلامت رہے، ورنہ سسرال والوں کو کیا جواب دوں گی۔ خدا کی مرضی، ان کی زندگی اتنی ہی تھی۔ ہوش میں آئے تو بہکی بہکی باتیں کرنے لگے۔ ان کے ذہن پر اثر ہو گیا تھا۔ مجھ کو پہچان رہے تھے اور نہ بچوں کو۔ کہتے تھے کہ تم لوگ کون ہو؟ اب ہم پریشان تھے، کیونکہ ایسی ذہنی حالت میں زبیر کو سنبھلنا مشکل امر تھا۔ ان کے بڑے بھائی نے ہماری پریشانی کو بھانپ لیا اور ان کو اپنے گھر لے گئے کہ اپنے بھائی کا میں خود خیال رکھوں گا، آپ لوگ نہیں رکھ سکتے۔ زبیر وہاں چند روز رہ کر اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اب ہم کو احساس ہوا کہ ہم سے کتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ وہی گھر جس میں رہنے سے میں بھاگ رہی تھی، اس نے مجھے اور میرے بچوں کو پناہ دی۔ میکے والوں نے آسرا نہیں دیا، مگر جیٹھ نے سہارا دیا۔ جانے والا تو چلا گیا، تم تو اپنا گھر چھوڑ کر نہ جاؤ۔ میں نے میکے میں رہ کر بھی دیکھ لیا، وہاں بھی 2-4 دن کی چاندنی تھی۔ اب کوئی اس ڈر سے ساتھ چلنے کو نہ کہتا تھا کہ 4 افراد کا یہ کمبا کون رکھے، بچے کی شادی کی ذمہ داری کون اٹھائے گا۔ بھائی خاموش، تو بابیات تلقین کر رہی تھی کہ جو عزت اپنے باپ کے گھر میں رہ کر بچوں کو ملتی ہے، وہ کہیں نہیں ملتی۔ زبیر کچھ سرمایہ چھوڑ گئے تھے، وہی کام آیا، مگر یہ رقم بھی رفتہ رفتہ ختم ہو گئی۔ آپا کہتی تھی کہ ہم جو ہیں ہم مدد کریں گے، وہ سب زبانی جمع خرچ تھا، وہ بھی دم سادے تھے۔ چند روز رہ کر چلی گئی، دوبارہ نہ آئی، بس فون پر لفظی تسلیاں دیتی، مالی مدد نہ کی۔ اب مجھ کو آٹے دال کا بھاؤ تو معلوم ہو چکا تھا، مالی مدد جو کی وہ جیٹ اور نند دونوں کی۔ دکھ سکھ میں ساتھ دیا۔ والدین ضعیف العمر کیا کرتے، وہ خود اپنے بچوں کے محتاج تھے۔ اب زبیر کی محبت یاد آتی اور ان کی کمی شدت سے محسوس ہوتی۔ بچوں کو بھی عقل آ گئی، باپ کو یاد کرتے روتے تھے، جس نے عشق کرائے وہ خود محنت کی، ساری عمر ہمارے آرام کا خیال رکھا۔ انہی دنوں جب پریشانی سے سخت جی ماندہ تھا، کسی نے بڑے لڑکے کو گلی میں گالی دی، کسی نے غصے سے پتھر اٹھا کر دے مارا۔ اس لڑکے کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا، اس کو لوگ اسپتال لے گئے، میرے لخت جگر کو حوالات لے جا کر بند کروا دیا۔ میری جان پر بن آئی، بھائیوں کو فون کیا، جواب ملا اتنی دور کام دھندا چھوڑ کر کیسے آئے، وہاں تو کئی دن لگ جائیں گے، تم اپنے جیٹ سے کہو جو ملتان میں بیٹھے ہیں، ادھر راشد جیل میں بے یار و مددگار، بے سہارا ادھر گھر میں۔ روتی تھی کہ اس وقت اگر زبیر ہوتے تو کیسے برداشت کرتے کہ ان کے بیٹے کو جیل ہو۔ وہ تو دلیر، دبنگ اور قانون کے ماہر آدمی تھے، مگر اب مجبور تھے، بیٹی کی مدد نہ کر سکتے تھے کہ اب مینوں مٹی تلے جا سوئے تھے۔ آخر جیٹ کے پاس گئی کہ آپ میرے بیٹے کی رہائی کروائے، وہ لاوارث جیل میں پڑا ہے۔ وہ حوالات میں بند کرانے والوں کے پاس گئے، راضی نامہ کرا کر جھگڑا ختم کرایا، معاوضہ بھرا اور راشد کو چھڑا کر لے آئے۔ آج شوہر کے نہ ہونے سے میں خود کو کتنا تنہا اور بے بس محسوس کر رہی تھی۔ بہن بہنوئی کو پیغامات بھیجے، بھائیوں کو بلوایا، کوئی نہ آیا۔ جس میکے کے پیچھے بھاگتی رہی، کوئی کام نہ آیا۔ اب میکے والے نہیں پوچھتے تھے، اکیلے ہی دکھ کانٹے تھے۔ جیٹ نے پھر بھی ساتھ دیا۔ سسر سر جو جیٹ کے گھر رہتے تھے میرے پاس آ گئے کہ میں اکیلی نہ رہوں۔ اب سوچتی تھی کہ جس کے لیے گھر بار شوہر چھوڑ دیا تھا، برے وقت میں انہوں نے ہی مجھے چھوڑ دیا۔ کیا بتاؤں دل پر کیا گزر رہی، مجھ سے بڑی بھول ہوئی۔ اتنی محبت کرنے والے شوہر کا دل دکھا کر اور اپنی بہن کی باتوں میں آ کر، میرے بچے ساتھی اور میرے بچوں کے ہمدرد تو صرف زبیر ہی تھے۔ اب ہر ایک سے کہتی ہوں، اچھا شوہر ملے تو ان کی قدر کرنا چاہیے، ورنہ دکھ ملتے ہیں۔ شوہر کے سوا سارے سہارے جھوٹے ہوتے ہیں، چاہے بھائی ہو یا بہنوئی، برے وقت میں کوئی کسی کا نہیں۔